أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں، جو ایک عظیم الشان کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے کیا کچھ پڑھنے کا موقع ملے گا، کون کون سے اہم موضوعات اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے۔ تو اس میں ایک تو ایمان کے 6 ارکان پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو ایمان کے 6 جو ارکان ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی، اور پھر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی فرشتوں پہ ایمان لانا اس موضوع پہ، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا اس موضوع پہ، رسولوں پہ ایمان لانا اس موضوع پہ، تقدیر پہ ایمان لانا اس موضوع پہ۔ تحریف اور تعطیل، ان 2 الفاظ کے اوپر گفتگو ہوگی۔ جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بتائیں گے کہ ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، تو تحریف کا کیا معنی ہے، تعطیل کا کیا معنی ہے، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ایسے ہی لفظ تمثیل اور تکییف پہ گفتگو ہوگی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن کسی تشبیہ کے بغیر، کوئی مثال بیان کیے بغیر، کوئی کیفیت بیان کیے بغیر، تو اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کی صفات میں الحاد کیا ہوتا ہے اور اس الحاد کی کتنی اقسام ہیں، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ملانا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق پہ قیاس کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں کبھی اثبات ہوتا ہے، کبھی نفی ہوتی ہے، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ کون سی اللہ کی صفات ماننی ہے، کون سی صفات کا انکار کرنا ہے، نفی کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ آیات ذکر کی جائیں گی جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور سورہ اخلاص آپ جانتے ہیں قرآن کی سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت ہے اور 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پھر آیت الکرسی کا تذکرہ ہوگا، اور اس میں جو اللہ کی صفات آئی ہیں ان کا بیان ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت ہے۔ آیت الکرسی کے ضمن میں کرسی کی وضاحت ہوگی کہ اللہ نے کہا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میری کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ تو اس کرسی سے کیا مراد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آیت الکرسی کے آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، علو والا ہے، بلندی والا ہے۔ تو وہاں پہ تذکرہ ہوگا اللہ کے علو کا اور اس کی اقسام کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام الاول والآخر والظاہر والباطن، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کی صفت علم پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نام القوی اور المتین کے اوپر گفتگو ہوگی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ایک ایک آواز کو سننے والا، ایک ایک چیز کو دیکھنے والا۔ اس آیت کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، ارادہ اور مشیت، ان پہ گفتگو ہوگی۔
اللہ کی صفت محبت پہ گفتگو ہوگی اور بیان ہوگا اس بات کا کہ اللہ کون سی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقسط ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، تو لفظ اقساط اور اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نام الغفور بہت بخشنے والا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نام الودود بہت محبت کرنے والا، یا وہ جس سے بہت محبت کی جائے، اس نام کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ کی صفت رحمت اور علم پہ ایک دفعہ پھر گفتگو آئے گی۔ نیز اللہ کی ان صفات کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، الرضا کہ اللہ کئی ایک پہ راضی ہوتا ہے، الغضب اس پہ گفتگو ہوگی، اللہ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ لعنت کرتا ہے، تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، یعنی کہ الکرہ و سخط کے اوپر، اور ایسے المقت، ان تینوں کا معنی قریب قریب ہے۔ الاسف یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کا شدید ناراض ہونا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ پھر ان آیات کا تذکرہ آئے گا جن میں اللہ کے آنے کا تذکرہ ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں، الاتیان والمجیء، اور اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ اللہ کی یہ صفات حقیقت پہ محمول کی جائیں گی اور ان کو مجاز پہ محمول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الوجھ چہرہ، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الید ہاتھ، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عین کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور جنہوں نے ان صفات کا انکار کیا ہے ان کے اوپر رد بھی کیا جائے گا، ان کے شبہات کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ اللہ کی صفت سمع والبصر، اس کے اوپر گفتگو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رؤیت دیکھنا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العفو، بہت معاف کرنے والا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے العزہ، جس سے اللہ کا نام ہے العزیز، اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور بتایا جائے گا کہ العزیز کے کون کون سے معنی ہیں۔ اس کے بعد گفتگو آئے گی اللہ کی ان صفات پہ جو منفی ہیں، یعنی کہ وہ صفات جن کے اللہ سے نفی کی جائے گی، کہا جائے گا کہ اللہ میں یہ صفات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وضاحت آئے گی اس بات کی کہ اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، وضاحت آئے گی کہ ند سے مراد کیا، شریک، وضاحت آئے گی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سمیع نہیں ہے، ہم نام نہیں ہے، اور پھر تذکرہ ہوگا ان 7 آیتوں کا جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، اللہ عرش سے اوپر ہیں۔ پھر تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت العلو کا، تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں، تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا، تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا، اللہ تعالیٰ کلام کرنے والے ہیں، اور اس صفت کے ضمن میں تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی صفت کا انکار کیا اور جو اللہ کی صفت کے بارے میں گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ پھر تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کے مخلوق نہیں ہے۔ تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ مومن قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے، رب کو دیکھ سکیں گے۔ یہ جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس کا تعلق تھا قرآن کریم کی آیات سے۔ اس کے بعد تذکرہ ہوگا احادیث کا، احادیث سے پتہ چلے گا کہ احادیث بھی قرآن کی تائید کرتی ہیں اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کے لحاظ سے۔ چنانچہ تذکرہ آئے گا اللہ کی صفت نزول کا، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا۔ تذکرہ ہوگا اللہ کی صفت الفرح کا، کیا مطلب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا،
تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے تعجب کرنے کا، اللہ تعالیٰ کئی امور پہ تعجب کرتے ہیں۔ تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت رجل اور قدم کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت پاؤں کا۔ تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت ندا کا، کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں باقاعدہ آواز ہوتی ہے۔ تذکرہ ہوگا احادیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا، فوقیت کا، اللہ کے اوپر ہونے کا۔ تذکرہ ہوگا اس موقوف حدیث کا کہ العرش فوق الماء، کہ عرش جو ہے پانی کے اوپر ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں۔ تذکرہ ہوگا حدیث جاریہ کا، حدیث جاریہ سے مراد کیا، جاریہ کس کو کہتے ہیں، یہاں پہ کیا معنی مراد ہے جاریہ کے، لونڈی، یعنی کہ مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کسی صحابی نے کہا تھا میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ نے اس کے ایمان کا امتحان لیا اور پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، تو لونڈی نے کہا تھا فی السماء، اللہ اوپر ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہوگا احادیث سے اللہ کی صفت معیت کا، تذکرہ ہوگا احادیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت رؤیت کا، تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ مومن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ پہلے تذکرہ ہوا تھا قرآن سے، اب تذکرہ ہوگا حدیث سے۔ اس کے بعد تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنہ والجماعہ، یعنی کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ، جن کا دین سنت کے مطابق ہے، احادیث کے مطابق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے، اور جو صحابہ کرام کے منہج پہ ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ۔ تو ان کے بارے میں تذکرہ ہوگا کہ یہ تمام گروہوں کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ ہوگا یہ کہ مختلف عقائد میں ایک گروہ ادھر کھڑا ہوگا دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور درمیان میں جو سیدھا راستہ ہوگا اس پہ کون ہوں گے، اہل سنہ والجماعہ۔ پھر تذکرہ ہوگا کہ اس کا کیا معنی کہ اہل سنہ والجماعہ وسط ہیں، درمیان میں ہے۔ وسط کس کا کیا معنی مراد ہے؟ جہمیوں کا تذکرہ ہوگا، جہمی کون ہیں ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ مشبہہ کا تذکرہ ہوگا، یہ کون ہے؟ مشبہہ یعنی کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینے والے۔ جہمیہ یعنی کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے۔ الجبریہ کا تذکرہ ہوگا، جو سمجھتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ قدریہ کا تذکرہ ہوگا، جو جبریہ کے الٹ ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے، کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں ہے، بندہ سب کچھ ہے، جو چاہے سو کرے۔ پھر تذکرہ ہوگا بندوں کے افعال کا، کہ بندوں کے افعال کا خالق کون ہے۔ میں اور آپ جو کام کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، ان ہمارے افعال کا، ہمارے ان اقوال کا خالق کون ہے، اور کیا عمل کرنے میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے، ہمارا کوئی ارادہ ہے، ہماری کوئی قدرت ہے، ہماری کوئی مشیت ہے، ہمارا کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہوگا مرجیہ کا۔ مرجیہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تذکرہ ہوگا اس موضوع کا کہ اہل سنت والجماعت ایمان کے موضوع پہ، ایمان کے باب میں کئی گروہوں کے درمیان میں کھڑے ہیں، گمراہ گروہوں کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ کچھ گمراہ گروہ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، یہ درمیان میں کھڑے ہیں ایمان کے موضوع پہ۔ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے؟ پھر یہ موضوع آئے گا کہ اہل سنت والجماعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس بارے میں بھی یہ بیچ میں کھڑے ہیں، راہ اعتدال پہ ہیں، جبکہ گمراہ جو فرقے ہیں وہ دائیں اور بائیں ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں ہے بلکہ دائیں اور بائیں ہیں۔ پھر رافضہ کی تعریف ہوگی کہ رافضہ کون ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ یہ کون ہیں۔ اس کے بعد
اس بات کا تذکرہ اور وضاحت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا اللہ کی معیت کے منافی نہیں ہے، ان کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ پھر تذکرہ ہوگا اللہ کی صفت قرب کا، اللہ کا قریب ہونا، اور اللہ کی صفت معیت کا۔ پھر تذکرہ ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ پہلے بھی تذکرہ ہوگا وہ قرآن کریم کے آیات کے اعتبار سے، اب تذکرہ ہوگا نبی علیہ السلام کی احادیث کے اعتبار سے۔ تو آپ کو اسے سمجھ آ رہی ہوگی کہ عقیدہ واسطہ کا پہلا حصہ قرآن کریم کی آیات سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا حصہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے اس میں اہل سنت والجماعت کا بیان ہے کہ مختلف عقائد میں یہ کہاں پہ کھڑے ہیں دیگر گروہوں کے مقابلے میں۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی حکایت نہیں ہے بلکہ خود اللہ کا کلام ہے۔ پھر تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ وہ لوگ جو میدان حشر میں ہوں گے، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے۔ کیا سب کے سب کریں گے کہ کچھ کریں گے، اس کی وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد موضوع شروع ہو جائے گا آخرت سے تعلق رکھنے والا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بتایا جائے گا کہ ایمان لانا واجب ہے ان امور پہ جن کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ موت کے بعد وہ واقع ہوں گے۔ پھر موضوع یہ ہوگا کہ قبر کے عذاب پہ، اور اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے کہ قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موضوع یہ ہوگا کہ اس بات پہ بھی ایمان لانا واجب ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا، اور اس میں وضاحت آئے گی کتنی بار پھونکا جائے گا، کون ہے پھونک مارنے والا، سور میں پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا۔ پھر اس موضوع کا تذکرہ آئے گا کہ اس بات پہ بھی ایمان لانا واجب ہے کہ لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، میدان حشر۔ پھر تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ روز قیامت ایک ترازو ہوگا، میزان ہوگا، جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور کئی لوگوں کو بھی تولا جائے گا، لوگوں کے رجسٹر، اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے۔ تو اس میزان کے موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ کیا یہ حقیقی میزان ہے یا اس کو بھی مجاز پہ محمول کیا جائے گا۔ اس کے بعد جس موضوع پہ گفتگو ہوگی وہ کیا ہے؟ حساب، کہ روز قیامت حساب ہونا ہے، اور کئی لوگوں کے سامنے ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ پھر گفتگو ہماری ہوگی اس موضوع پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت 3 طرح کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہ شفاعت کے حقدار کون لوگ ہوں گے، اور شفاعت کی ان اقسام کا کس نے انکار کیا ہے، اور جو انکار کرے اس کا کیا حکم ہے۔ پھر موضوع آئے گا تقدیر پہ ایمان لانے کا، اس بات پہ ایمان لانا کہ جو کچھ جس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر پہ ایمان لانا اور اس کے کیا مراتب ہیں، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ پھر گفتگو ہوگی بندوں کے افعال کے موضوع پہ، جس کے بارے میں پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بندوں کے افعال، کیا بندے خود اپنے اعمال، افعال، اقوال کے خالق ہیں یا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور بندہ جب گناہ کرتا ہے اس میں بندے کی مرضی، ارادہ، مشیت کا عمل دخل کس حد تک ہوتا ہے، بندے کو کس حد تک قدرت ہے نیکیاں کرنے پہ یا گناہ کرنے پہ۔ اس کے بعد بتایا جائے گا کہ تقدیر کے موضوع پہ 2 فرقے گمراہ ہوئے، ایک قدریہ اور ایک جبریہ، پہلے بھی ان کا تذکرہ آ چکا ہے۔ قدریہ وہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، جو کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا انسان نے کیا کرنا ہے، تو یہ لوگ تقدیر کا انکار کرنے والے ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ قدریہ۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ جبریہ، جو کیا کہتے ہیں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس میں انسان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی،
کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی مشیت نہیں ہوتی، کوئی قدرت نہیں ہوتی، یہ بھی گمراہ وہ بھی گمراہ۔ حق کیا ہے یہ بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد گفتگو ہوگی اس موضوع پہ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا، اور یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد موضوع شروع ہوگا صحابہ کرام کے تعلق سے، تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کے دل اور ان کی زبانیں صحابہ کرام کے تعلق سے سلامت رہتی ہیں، نہ دلوں میں کسی صحابی کے خلاف بغض ہوتا ہے، نہ زبان پہ کسی صحابی کے خلاف کوئی لفظ ہوتا ہے۔ پھر گفتگو ہوگی اس موضوع پہ کہ صحابہ کرام ایک مقام و مرتبہ نہیں رکھتے، فرق ہے، کچھ صحابہ کرام دوسروں سے افضل ہیں، مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، پھر ابو بکر کا مقام و مرتبہ ہے، پھر جناب عثمان کا، پھر جناب علی کا، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر بدری صحابہ کرام، اور پھر وہ صحابہ کرام جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو صحابہ کرام میں فضیلت کے لحاظ سے فرق ہے۔ اس کے بعد خلافت کے موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ خلیفہ اول کون ہے، اور کیا خلافت ان کا حق تھا یا انہوں نے نعوذ باللہ قبضہ کیا ناجائز طور پہ خلافت کے اوپر۔ تو پھر جناب عمر کی خلافت، جناب عثمان کی خلافت، جناب علی کی خلافت، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اہل سنت اہل الحدیث آل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جو آل بیت سے دشمنی رکھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اس سے آپ یہ بھی جان لیں کہ ابن تیمیہ کے عقائد کیا ہیں، کیونکہ امید تو یہی ہے کہ آپ سب انشاءاللہ عقیدہ واسطیہ کے دروس میں ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا حالات کا، شاید کوئی بھائی مکمل طور پہ ہمارا ساتھ نہ دے سکے، تو کم از کم یہ فہرست میرے اور آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ پتہ چلے گا عقیدہ واسطیہ میں کن موضوعات پہ گفتگو پائی جاتی ہے، اور یہ کہ ابن تیمیہ کے کیا عقائد ہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع اس کتاب میں یہ ہوگا کہ اہل سنہ اہل الحدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ کہ انہیں آل بیت میں سے مانتے ہیں۔ پھر گفتگو ہوگی اس موضوع پہ کہ اہل سنہ اہل الحدیث صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلاف پہ خاموش رہتے ہیں، ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ان پہ تنقید نہیں کرتے، ان کی توہین نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اہل سنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی ولی کے ہاتھ پہ کسی کرامت کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اس کو اس پہ قدرت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کرامات پہ ایمان لاتے ہوئے مبالغہ کریں، جھوٹی کرامات گڑیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اہل سنہ والجماعہ اتباع کے قائل ہیں، ابتداء کے قائل نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں داخل کرنے والے نہیں ہیں، بدعت کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اہل سنہ والجماعہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے روکتے ہیں، اور یہ کہ حکمرانوں کی سمع و طاعت کے قائل ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حکمرانوں کی بات، مسلمان حکمرانوں کی بات سنی جائے گی،
اور مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی، الا یہ کہ ان کی کوئی بات شریعت کے خلاف ہو وہ نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر جو ازمائشیں آئیں ان پہ صبر کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماع یہ اخلاقیات کو اپناتے ہیں، مختلف اخلاق کے جو پہلو ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں۔ ایسا یعنی کہ درست عقیدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے غلط راستے پہ ہوں، بدتمیز ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے عقیدہ درست ایسے اخلاق بھی اعلیٰ۔ اور آخری موضوع یہ ہوگا کہ اہل سنہ والجماع 73 فرقوں میں سے وہ عظیم گروہ ہیں جو کامیاب گروہ ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے۔ تو یہ ہے ان موضوعات کی فہرست جن پہ انشاءاللہ اس کتاب میں گفتگو ہوگی۔ اب ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کتاب چونکہ بہت عظیم ہے، اس لیے بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کی شرح کی ہے۔ کسی نے شرح لکھی ہے اور کسی نے دروس کی شکل میں شرح کی ہے، اور بعد میں ان دروس کو تحریری شکل دے دی گئی ہے۔ کون سے بڑے ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے عقیدہ واسطیہ کی شرح نہ کی ہو؟ عرب علماء کرام کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عرب علماء کرام جو سلفی ہیں، ان میں سے کم ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے عقیدہ واسطیہ کی شرح نہ کی ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا عالم دین ہو جس کی شرح ہم تک پہنچے نہ، جس کی شرح لکھی نہ گئی ہو، لیکن عام طور پہ جو بڑے بڑے سلفی عرب علماء کرام ہیں انہوں نے عقیدہ واسطیہ کی شرح کر رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ان شروحات سے فائدہ اٹھایا جائے گا، خصوصی طور پہ وہ شرح جو کس نے کی ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ دوسرے علماء کرام سے ایک امتیاز رکھتے ہیں، انفرادیت رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو گہرا علم دے رکھا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بھی دے رکھی تھی کہ گہرے سے گہرے مسائل کو آسان انداز میں پبلک کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ صلاحیت بہت کم علماء کرام میں دیکھی گئی ہے، لیکن اللہ نے یہ صلاحیت کس کو دی تھی؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو۔ اس لیے ان کی کتابیں پڑھی جائیں تو بڑی آسانی سے انسان دین سیکھتا ہے، عقیدہ سیکھتا ہے، اور بدعات اور گمراہیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا اس کتاب کی شرح کرتے ہوئے، لیکن دیگر علماء کرام کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، ان کے علم سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اس کی شرح کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ پاکستان، انڈیا میں سلفی مدارس میں عام طور پہ جو شرح پڑھائی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ شرح جو کرنے والے کون ہیں؟ شیخ محمد خلیل الحراس۔ اور آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کر دینا بہت مناسب ہوگا کہ محمد خلیل حراس مصری ہیں، اور یہ ابن تیمیہ کو شکار کرنے آئے تھے لیکن شکار ہو گئے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ ابن تیمیہ کو شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن ابن تیمیہ نے ان کو شکار کر لیا۔ یعنی کہ جب یہ پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں ابن تیمیہ کے موضوع پہ لکھوں گا، مراد ہے کہ ان کے خلاف۔ لیکن جب ان کے خلاف لکھیں گے تو ظاہر ان کی کتب کو پڑھنا پڑے گا، تو پڑھتے چلے گئے اور تبدیل ہوتے چلے گئے۔ وہ جو ابن تیمیہ کے شدید مخالف تھے، جب ان کی کتب پڑھ کے فارغ ہوئے تو ابن تیمیہ سے شدید محبت کرنے والے ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی کتب کی خدمت میں لگ گئے۔ تو اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی لوگوں کو شکار کیا ہے، یہ کوئی اکیلے نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تذکرہ عام طور پہ آپ لوگوں سے سنیں گے منفی انداز میں، تو آپ ان کے مخالف ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے ان کی کتب پڑھنے کی
تو آپ جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے ایسے ایسے ان کے معتقد ہوتے چلے جائیں گے۔ بلکہ یہاں پہ میں نام لینا چاہوں گا ایک دیوبندی عالم دین کا، کیا نام ہے ان کا جی؟ مولانا منظور احمد مینگل۔ اردو میں ان کے لیکچرز یوٹیوب پہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اپنے مسلک کے علماء میں کافی مضبوط ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے عقائد کے قائل ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ان سے کئی جگہ پہ اختلاف ہوگا اور شدید اختلاف ہوگا، اور میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کی تقاریر سنیں، لیکن بہرحال ایک ان کی خوبی وہ ماننی پڑے گی۔ وہ کیا کہ ان کا کلپ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی زمانے میں ابن تیمیہ اور ابن القیم کا شدید مخالف تھا، میں انہیں برا بھلا کہتا رہا، پھر جب ان کی کتابیں پڑھی تو میں ان کا معتقد ہو گیا، اور آج میں روتا ہوں کہ میں نے کیوں ان کے خلاف گفتگو کی۔ دیوبندی ہونے کے باوجود یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اب وہ ان دونوں کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتنے عظیم انسان ہیں، کتنے عظیم عالم دین ہیں، اور ان کی کتب کو آپ بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمیں ان سے کیا ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ محمد خلیل حراس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کی شرح سلفی جامعات میں پڑھائی جاتی ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بلکہ مجھے یاد آیا کہ سعودی عرب میں بھی مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ، ان کے متحد جو سکول ہے جسے کیا کہتے ہیں المعہد الثانوی، اس سکول میں کلیے سے پہلے، کالج کی تعلیم سے پہلے، سیکنڈری میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کون سی؟ شرح عقیدہ واسطیہ، جو لکھنے والے ہیں خلیل حراس، اور خود میں نے یہ وہاں پہ پڑھی ہے، یعنی کہ مجھے یہ کتاب یہاں پاکستان میں بھی پڑھنے کا موقع ملا، وہاں پہ بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ تو آج پھر ایک دفعہ موقع مل رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی وجہ سے عقائد میں مضبوطی بھی آئے گی، اور اس کے علوم میں وسعت بھی پیدا ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ کیا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا، اور عام طور پہ کتب لکھنے والے علماء کرام اپنی کتب کا آغاز بسم اللہ ہی سے کرتے ہیں، اور اس میں قرآن کریم کی بھی پیروی اور اقتداء ہے۔ قرآن کریم کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بلکہ اللہ رب العزت ہر سورت کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ سے کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی یہی سنت ہے، ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب لیٹر لکھا تھا کس کو؟ ملکہ سبا کو، یمن کے شہر سبا کی، یعنی کہ ملکہ کو، اس سے ہم بچ رہے ہیں، بلکہ میں نہیں کہوں گا، اسی سے تو بچ رہی تھی، تو سارا مشکل پیش آ رہی ہے کہ بلقیس نام ہم نے نہیں لینا، یہ کیونکہ یہ نام نہ قرآن میں آیا نہ کسی صحیح حدیث میں آیا۔ ممکن ہے اس عورت کا یہی نام ہو، لیکن ہمارے پاس کوئی باقاعدہ اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملکہ سبا۔ اس کو جو لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر کا تذکرہ کہاں پہ آیا ہے؟ قرآن میں، سورہ نمل میں، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ لیٹر سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد جب لیٹر کا آغاز ہوا ہے تو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لیٹر لکھے دنیا کے بادشاہوں کو
ہرقل کو، فارس ایران کے بادشاہ کو، دیگر بادشاہوں کو، تو ان لیٹرز کا آغاز، ان خطوط کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے بسم اللہ کا عام آدمی جب پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بات مکمل نہیں ہے، بات مکمل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا بھائی؟ کیا؟ یعنی کہ کوئی چیز ہے یہاں پہ جو مذکور نہیں ہے، اور یہ انداز عربی زبان میں بھی پایا جاتا ہے کہ کئی چیزیں مذکور نہیں ہوتی لیکن سننے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا لفظ ہوگا، اور ایسا ہماری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، ہماری آپس کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے۔ مشہور مثال میں آپ کو دوں گا، جو پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ محمد۔ آپ کیا کہیں گے؟ سعود۔ آپ کیا کہیں گے؟ یونس۔ جبکہ پورا جملہ کیا ہے کہ میرا نام یونس ہے، میرا نام محمد ہے، میرا نام سعود ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام حسن ہے، میرا نام حماد ہے، یہ ہے۔ تو اب جب میں بتاؤں گا آپ کو کہ میرا نام عبد الباسط ہے، تو مجھے پتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ پورا جملہ کیسے ہے۔ تو یہی انداز قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں طوالت نہیں ہے، وہ طوالت جو غیر مفید ہو، بلکہ بسا اوقات قرآن کریم میں کوئی لفظ اس لیے غیر مذکور ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہی صورتحال ہے۔ اگر طالب علموں سے بات کی جائے تو کہا جائے گا کہ بسم اللہ یہاں پہ کس کے متعلق ہے؟ آسان الفاظ میں اگر میں گفتگو کروں طالب علموں کے لحاظ سے تو کیا کہیں گے کہ بسم اللہ کس کے متعلق ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے۔ یہ خلاصہ اس گفتگو کا جو پہلے میں آپ سے کر چکا ہوں۔ تو اس بارے میں علماء کرام نے طرح طرح کے خیالات ظاہر کیے ہیں، اور شاید سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے، اور وہ فعل محذوف کہاں پہ ہے؟ وہ بسم اللہ سے پہلے ہے کہ بسم اللہ کے آخر میں ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ وہ آخر میں ہے۔ آپ کیا کہیں کہ وہ کہاں پہ ہے؟ وہ آخر میں ہے۔ اچھا، وہ فعل کیا ہے؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ فعل ہے ابتدئ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں، جبکہ بسم اللہ کے ساتھ ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے جس کا معنی ہو کہ میں شروع کرتا ہوں۔ تو اس کو کہاں پہ لے کر آتے ہیں؟ عام طور پہ شروع میں، لیکن بہتر کیا ہے کہ یہ کہاں پہ آئے؟ آخر میں آئے، اور ہو کون سا لفظ؟ جو کچھ آپ کرنے لگے ہیں اس کے لحاظ سے جو مناسب ہوگا۔ جب آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو وہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ جو فعل مقدر ہے، محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھانے لگا ہوں، کیونکہ آپ کھانا کھانے لگے ہیں۔ اور جب آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ اتوضأ، میں اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرتا ہوں۔ جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل تبدیل ہوتا رہے گا، یہ لفظ جو محذوف ہے تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو شاید اسی لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جو آپ کام کریں گے اس کے لحاظ سے یہ لفظ مختلف ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ کہ ہم نے یہ کیوں کہا
کہ یہ لفظ جو ہے آخر میں ہے، شروع میں نہیں ہے. یعنی کہ میں نے ابھی جو مثالیں دی ہیں تو جو لفظ مقدر اور محذوف ہے، پوشیدہ ہے، اس کو میں آخر میں لاتا رہا ہوں. بسم اللہ اتوضا، بسم اللہ اقرا، بسم اللہ آکلو. تو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اتوضا بسم اللہ، شروع میں آ جاتا. آکلو بسم اللہ، اقرا بسم اللہ. تو کہتے ہیں نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ لفظ شروع میں نہیں ہے بلکہ آخر میں ہے. آخر میں اگر آپ مانیں گے تو اس میں کئی حکمتیں ہیں، اس کے کئی فوائد ہیں. نمبر 1، حصر کا فائدہ. کس کا فائدہ؟ حصر کا فائدہ آپ کو ملے گا. اگر بعد والے لفظ کو، یعنی کہ وہ لفظ جس کا حق بنتا ہے کہ اس کو بعد میں لایا جائے، لیکن آپ اس کو پہلے لے آئیں تو اس سے کلام میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، حصر پیدا ہو جاتا ہے. ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایاک نعبد، کیا معنی کرتے ہیں ہم لوگ؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ہی کس کا معنی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس لفظ کا معنی ہے تو آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. ہی نہ تو ایا کا معنی ہے، نہ کا معنی ہے، نہ نعبد کا معنی ہے. تو پھر کہاں سے ہم لے آئے ہی؟ اس لیے کہ عربی زبان میں پہلے فعل آیا کرتا ہے. فعل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ ورب. اس کے بعد کیا آیا کرتا ہے؟ فاعل. فاعل کو کیا کہتے ہیں جی؟ یار کو آسان لفظ کو ہوا کرتا تھا ہمارے زمانے میں. آبجیکٹ، ہاں سبجیکٹ فاعل ہوتا ہے. چلیں اچھا جی، تو پہلے فعل، پھر کیا؟ فاعل، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مفعول. یہ عربی زبان کی ترتیب ہے. تو جب آپ اس ترتیب کو تبدیل کریں گے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد ہمیں سکھایا ہے کہ کیا کہو؟ ایاک نعبد. عام ترتیب جو عربی کی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا نعبدو کا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری. اگر یوں ہوتا تو ہی کا معنی پیدا نہیں ہونا تھا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ایاکا، کاف جو بعد میں آنا تھا اس کو اللہ تعالیٰ پہلے لے کر آئے. اب جب پہلے لے کر آئے تو کاف کو اکیلا پڑھنا مشکل ہے، تو اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ ایا. ایاکا نعبدو. اب جب ایاکا، کاف جس نے بعد میں آنا تھا جب پہلے آیا تو یہاں سے حصر پیدا ہوا، تخصیص پیدا ہوئی، ہی کا معنی ہمیں مل گیا. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ جب آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں. یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ، کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں. اللہ کا نام لے کر میں پڑھتا ہوں، کسی اور کا نام لے کر نہیں. تو یہ ہے حصر کا معنی جو ہمیں ملے گا جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے، یہ سوچ رکھیں گے کہ وہ فعل جو پوشیدہ ہے، مقدر ہے، معذوف ہے، وہ شروع میں نہیں ہے بلکہ آخر میں ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے آئے گا تو اس سے برکت ملے گی. اگر آپ کہتے ہیں اقرأ پہلے ہے، اللہ کا نام بعد میں ہے، تو وہ برکت نہیں ہے. جو برکت اس میں ہے کہ پہلے اللہ کا نام، بعد میں یہ فعل. بسم اللہ، لفظ اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے؟ ذاتی نام. اور جو باقی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ صفاتی ان کو کہا جاتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب نام ایسے ہیں کہ ان کے بڑے پیارے پیارے معانی ہیں، بڑے خوبصورت ان کے مفاہیم ہیں. خود یہ نام اللہ، یہ بھی بہترین معنی سے خالی نہیں ہے. میرے اور آپ کے نام بسا اوقات ایسے ہوتے جن کا معنی ہی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات معنی ہوتا بھی ہے تو اس معنی کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا جس کا نام ہے.
ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے، آنکھوں سے اندھی اور نام ہے اس کا چراغ بی بی. یعنی کہ نام کیا ہے اور خود وہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک بہترین معنی و مفہوم پہ دلالت کرتا ہے، اللہ کی صفت پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ جو ہے لفظ اللہ، اس کا معنی کیا؟ المألوہ، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. تو وہ جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے جو عبادت کے حقدار ہے، جو عبادت کے لائق ہے. آپ اگر یہ غور کرنا چاہتے ہیں اس بات پہ کہ لفظ اللہ کا کیا معنی ہے، تو آپ غور کریں سورہ انعام کی آیت نمبر 3 پہ. آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی وَهُوَ اللَّهُ، وہاں پہ اللہ کا معنی معبود ہے، یعنی کہ باقاعدہ وہاں پہ یہ معنی کیا جائے گا. وہاں پہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، بلکہ اردو ترجمہ کرتے ہم کیا کہیں گے؟ اور وہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی کہ آسمان والے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، زمین والے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس آیت میں لفظ اللہ معبود کے معنی میں واضح طور پہ آیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کا یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد کیا؟ الرحمن الرحیم. الرحمن بہت رحم کرنے والا، رحیم بھی بہت رحم کرنے والا. دو اللہ کے یہ نام ہیں، ایک رحمان ایک رحیم. ان میں سے رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو صرف اللہ پہ استعمال ہوتا ہے، اللہ پہ بولا جاتا ہے، دوسروں پہ نہیں بولا جاتا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی طرح استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے کیا کہا سورہ رحمان میں؟ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے. تو یہاں پہ اللہ نے اپنا نام الرحمن بطور عالم کے ذاتی نام کے طور پہ استعمال کیا ہے. اچھا، میں کیا بتا رہا تھا جی؟ رحمان رحیم. اب اللہ کے دو نام آگے، دونوں کا معنی رحمت کرنے والا. تو اللہ نے اپنے یہ دو نام ذکر کیے ہیں جبکہ دونوں کا معنی ہے رحمت کرنے والا. تو کیوں؟ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. جبکہ رحیم اوروں کے لیے بھی آتا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ توبہ کے آخر میں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہیں کوئی مصیبت پڑے، تم کسی مشقت میں مبتلا ہو جاؤ تو ان پہ گراں گزرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کی امت پہ کوئی مصیبت آئے، مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم پہ بہت حرص رکھنے والے ہیں. آپ کی کوشش ہے کہ تم لوگ جنت میں پہنچ جاؤ، آپ کی کوشش ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، آپ کی کوشش ہے کہ تم خیر کے اعمال سر انجام دینے والے بن جاؤ. اس کے بعد کیا کہا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پہ رؤوف بہت شفقت کرنے والے ہیں، رحیم اور آپ مومنوں پہ بہت رحم کرنے والے ہیں. رحیم کا لفظ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو رحیم اللہ کا وہ نام ہوا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رحمان اللہ کا وہ نام ہوا جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ رحمان میں کتنے حروف ہیں جی؟ گنے ذرا. را، ہا، میم، الف، نون. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے جی. اور رحیم میں کتنے ہیں؟ را، ہا، یا میم. کتنے ہیں؟ 4. تو جب رحمان میں حروف زیادہ ہیں تو معنی کے لحاظ سے بھی وہ رحیم سے آگے ہے.
تو اس لیے رحمان کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اچھا، رحمان کا وزن کیا ہے؟ فعلان. رحمان کس وزن پہ ہے؟ فعلان کے وزن پہ. اور رحیم کس وزن پہ ہے؟ فعیل کے وزن پہ. تو عربی میں جو الفاظ فعلان کے وزن پہ آتے ہیں ان میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، وسعت کا معنی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ غضبان فعلان کے وزن پہ ہے نا. فعلان غضبان. غضبان کا معنی کیا؟ غصے سے بھرا ہوا، وہ انسان جو غصے سے بھرپور ہو. عطشان، جی شدید پیاسا، جسے بہت پیاس لگی ہوئی ہے. تو رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. اچھا، رحیم کی طرف آ جائیں، اس میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے؟ رحیم کا وزن کیا ہے؟ فعیل. تو فعیل کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں ان میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، لزوم پایا جاتا ہے. تو رحیم کا مطلب وہ جو مسلسل ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ازل سے ابد تک ہے، لیکن ویسے لفظ وہ الفاظ جو فعلان کے وزن پہ آتے ہیں ضروری نہیں ان میں وہ معنی ہمیشہ پایا جاتا ہو. آپ ایک مثال سے سمجھے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ. نہیں ایک منٹ، وہ جہاں غضبان کا لفظ آتا ہے وہ آیت کیسے ہے؟ بہرحال وہاں پہ غضبان کا لفظ آیا ہے. کون سا لفظ آیا ہے؟ غضبان آصفہ. یہ تو آیا ہے، لیکن اس سے پچھلے الفاظ کیا تھے؟ غضبان آصفہ. کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تھے، پتہ چلا پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آصِفًا. تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ غصے سے بھرے ہوئے، شدید غصے میں. تو غصے میں آئے تو ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ لیا، ان کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ ہارون تیری موجودگی میں یہ کام ہوا ہے. تو ہارون علیہ السلام نے معذرت کی. کیا کہا؟ یبنا امہ، کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، یہ کثرت میں تھے، بہت زیادہ تھے، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. میں نے منع کیا ان کو، لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے. تو اس لیے آپ میرے اوپر ناراض نہ ہوں اور میرے اوپر غصے کا اظہار کر کے ان کو خوش نہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دور ہو گیا. پہلے غضبان تھے، غصے سے بھرے ہوئے تھے، اب غصہ نہ رہا، بلکہ معذرت کی اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی. قال رب اغفر لی ولی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غضبان جو فعلان کے وزن پہ ہے اس کا معنی غصے والا موسیٰ علیہ السلام میں موجود تھا، پھر زائل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ تو زائل ہونے والی نہیں ہے، لیکن لفظ ایسا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ ہمیشہ رہے. تو فعیل آ گیا، فعیل نے بتا دیا کہ رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے. رحمان نے کیا بتا دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، اس کی وسعت کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اور رحیم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے، ازل سے ابد تک ہے. البتہ کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخرت میں محروم رہیں گے. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہمیں موقع دے، ہم سدھر جائیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی یہ درخواست قبول کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرتے ہوئے جہنم کی آگ سے نکالیں گے؟ نہیں.
بلکہ کہا جائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی، دفع ہو جاؤ اسی جہنم میں رہو اور مجھ سے اس موضوع پہ کلام نہ کرو، گفتگو نہ کرو۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اوپر آج گفتگو ہوئی ہے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں اسی طرح گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ میری درخواست ہے میرے ان سب بھائیوں سے بہنوں سے جو آج درس میں میرے ساتھ تھے کہ آپ نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کہیں کہیں پہ تھوڑی سی مشکل گفتگو آیا کرے گی، ورنہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آسان انداز میں گفتگو کروں۔ اس کے باوجود کئی دفعہ مشکل مسائل آئیں گے، لیکن کیا مشکل مسائل آئیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بھاگ جائیں، چھوڑ جائیں ہمیں؟ نہیں، آپ بیٹھیں، آپ کوئی بات نہ بھی سمجھ سکے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایسی مجالس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکوں گا؟ آپ انشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ اور پہلی بار کوئی گفتگو آپ نے سنی تو شاید آپ سمجھیں 90%، 80%، 50%، 40%، پھر وہی گفتگو دوبارہ مجھ سے یا کسی اور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ مکمل سمجھ سکیں گے۔ لیکن جڑے رہیں عقیدے کے ساتھ، سلفی عقیدے کے ساتھ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ساتھ۔ عقیدہ آخرت کی گفتگو آئے گی، اس میں تقدیر کی گفتگو آئے گی، شفاعت کا تذکرہ آئے گا، حوض کا تذکرہ آئے گا، ترازو کا تذکرہ آئے گا، گمراہ فرقوں کا تذکرہ آئے گا، ان کی گمراہیوں کا تذکرہ آئے گا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان گمراہیوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے معاملے میں ہمیں استقامت دے، اور خیر و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہمیں ختم کرنے کی توفیق دے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔